رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله وأشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. صدق اللہ. آج ہمارا سلسلہ درس قرآن کا 16واں سبق ہے اور اس 16ویں سبق کے اندر ہم 12ویں پارے کے پاؤں سے لے کر اختتام تک یعنی 12ویں پارے کے ختم تک آج مطالعہ کریں گے. گویا سورہ ہود کی آیت نمبر 50 سے لے کر سورہ ہود کی آیت نمبر 123 یعنی سورہ ہود کے ختم تک اور اس کے بعد سورہ یوسف کے آغاز سے لے کر سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 تک کے مضامین کا آج ہم مطالعہ کریں گے. اس طرح کل 129 آیات آج ہمارے سبق کے اندر آئیں گی، جن میں سے 74 آیات سورہ ہود کی ہیں اور 55 آیات سورہ یوسف کی ہیں. سورہ ہود میں انبیاء سابقین علیہم السلام کے واقعات بیان ہو رہے تھے اور اس ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی تفصیلات گزشتہ آیات کے اندر گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں اور سورت کی آیت نمبر 49 پر آ کر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو تکمیل کی اور مکمل کیا گیا تھا. آج کی تلاوت کردہ جو آیات ہیں ان میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ جو قوم عاد کی طرف مبعوث ہوئے تھے ان کے واقعے کا آغاز اور ان کے واقعے کی ابتدا کی جا رہی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا اور ان ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے لگے ہو اور اوروں کو اپنا معبود سمجھنے لگے ہو. یہ قوم عاد تھی اور دراصل ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے تھے. حضرت ہود علیہ السلام سامی نسل کے جو پیغمبر ہیں ان میں قدیم ترین پیغمبر شمار ہوتے ہیں اور حضرت ہود علیہ السلام کے واقعات عربوں کے اندر بڑے مشہور و معروف تھے. حضرت ہود سے یہ عرب اور خاص طور پر مکہ مکرمہ کے عرب جو ہیں وہ بہت زیادہ واقف تھے اور حضرت ہود کا مزار جو ہے اس کے متعلق تو مورخین یہ بات لکھتے ہیں کہ جنوبی عرب کے علاقے میں آپ کی قبر ہے جو مرجع خلائق ہے اور لوگ اس کے اوپر جایا کرتے ہیں. انگریز سیاح بھی حضرت ہود علیہ السلام کے قبر کا ذکر کیا کرتے ہیں. توریت میں آپ کا نام عبر ذکر کیا گیا ہے. اور یہ قوم عاد جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں یہ بھی بڑی قدیم عرب قوم ہے جو جنوبی عرب کے اندر آباد تھی اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں اس وقت یمن اور عمان کے علاقے ہیں. ان علاقوں کے اندر یہ قوم آباد تھی اور اس کا جو دارالحکومت اور پایہ تخت تھا اس شہر کا نام حضرموت تھا. اور یہ قوم جو تھی قوم عاد اپنے جد اعلیٰ کی نسبت سے عاد قوم کہلایا کرتی تھی. یہ عاد قوم جو تھی یہ بھی قوم نوح کی طرح مشرک تھی اور شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھی. حضرت نوح علیہ السلام سے گویا آغاز ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ کفر و شرک کے خلاف پہلا جہاد اور پہلا مقابلہ ہے.
اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جو ہے یہ لگ بھگ اس وقت سے تقریباً 5500 برس پہلے کا ہے. تو حضرت نوح کے بعد یہ قوم عاد کا واقعہ ہے، اور یہ قوم عاد جو تھی یہ بھی شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے یہاں مبعوث ہو کر اور یہاں آ کر جو بات سب سے پہلے ارشاد فرمائی وہ یہی کہ اے قوم تم شرک کے اندر کیوں مبتلا ہو گئے ہو، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور صرف ایک اللہ کو اپنا معبود سمجھو اور تسلیم کرو. اس بات کو سن کر یہ قوم جو تھی یہ کہنے لگی یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، کہ اے ہود محض تمہارے کہنے سے ہم اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ دیں اور اس طریقے کو ترک کر دیں کہ جو طریقہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ تھا، جو طریقہ ہمارے بزرگوں کے اندر چلا آ رہا ہے ایک عرصے سے، ہم محض تمہارے کہنے کے اوپر اس طریقے کو چھوڑ دیں، یہ بات ہم سے ممکن نہیں ہے. ہم اپنے آباء و اجداد کے اور اپنے بزرگوں کے طریقے کے اوپر بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں، ہم محض تمہارے کہنے سے اس کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ چیز قوم نے جب کہی اور قوم نے جب اس طرح کی عناد کا اور ضد بازی کا مقابلہ کیا اور اللہ کے نبی کو ماننے سے انکار کیا تو حق تعالی جل شانہ کی طرف سے عذاب آیا، اور اس عذاب کے نتیجے میں یہ پوری قوم عاد جو ہے وہ تباہ ہو گئی. صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند ماننے والے تعالی جل شانہ نے بچا لیے. اس بات کو بیان کرتے ہوئے آیت نمبر 59 اور 60 کے اندر چارج شیٹ دی جا رہی ہے. یہ بتلایا جا رہا ہے کہ قوم عاد میں کیا کیا خرابیاں تھیں اور کن کن خرابیوں کی وجہ سے حق تعالی جل شانہ نے اس قوم کو اپنے عذاب کا نشانہ بنایا. چنانچہ چارج شیٹ میں جو الزامات لگائے گئے وہ الزامات میں سے سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان لوگوں نے، رسولوں کی نافرمانی کی ان لوگوں نے، اور ہر سرکشی اور ضد اور عناد کرنے والے کی پیروی کرنا شروع کر دی. اللہ کے رسول کی ہدایات کو ماننے سے انکار کیا، اور جو سرکشی کرنے والے نافرمان لوگ تھے، جو عناد والے لوگ تھے، جو بغاوت اور سرکشی کے اوپر اترے ہوئے تھے، ان کی پیروی کرنا شروع کر دی اور ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، اور آخر کار اپنے رب کا بھی انکار کر دیا. اور حق تعالی جل شانہ کی طرف سے اس انکار کی روش کے اوپر اور اس بغاوت اور سرکشی کے طریقے کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور اللہ کے عذاب سے یہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ ہلاک ہوئی. آیت نمبر 60 تک یہ مضمون جو ہے مکمل کیا گیا قوم عاد کا. آیت نمبر 61 سے قوم سمود کے مضمون کا آغاز کیا جا رہا ہے، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا. قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے. وہ جو قوم عاد جس کی طرف حضرت ہود مبعوث ہوئے تھے اس کو عاد اول بھی کہا جاتا ہے. اور یہ قوم سمود جن کی جانب حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے اور قوم سمود بھی کہا جاتا ہے. یہ سمود اصل میں ان کے مورث اعلیٰ تھے اور ان کے جد اعلیٰ تھے، جن کے نام کی نسبت سے ان کو سمود کہا جاتا ہے. یہ مغربی اور شمالی عرب کے اوپر قابض تھے، اور ان کا دارالحکومت جو ہے اس کا نام حجر تھا. اور حجر کا یہ علاقہ حجاز سے مدینہ منورہ سے جب شام کی طرف سفر کیا جاتا تھا، وہ جو پرانا راستہ تھا اس پرانے راستے کے اوپر ان کا علاقہ تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف جاتے ہوئے اس راستے کے اندر اس مقام سے بہت تیزی سے گزرا کرتے تھے کہ جس مقام پر قوم سمود پر عذاب نازل ہوا تھا، اور اس مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے کہ کوئی شخص وہاں قیام نہ کرے، وہاں پانی نہ پیے. اس جائے عذاب اور اس مقام عذاب سے گویا بڑی تیزی سے گزرنے کا جو ہے ہدایت اور گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تھا. تو قوم سمود جو ہے حضرت صالح علیہ السلام، ان کا نام توریت کے اندر صلہ سین کے ساتھ آیا ہے. گویا صالح میں تو صاد اور الف لام ہا ہے، اور صلاح کے اندر سین لام اور ہا ہے. یہ فرق ہے گویا اس نام میں کہ جو قرآن کریم نے ذکر کیا اور اس میں جو توریت نے ذکر کیا ہے. یہ لوگ بھی شرک کے اندر مبتلا تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو شرک سے باز رہنے کی تلقین اور تاکید کی، اور یہ کہا کہ تم لوگ کیوں اللہ کے چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی پیروی اور دوسری مخلوقات کی پیروی کرتے ہو. اس ضمن میں حضرت صالح علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی،
اور یہ کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی اور دوسروں کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہو، حالانکہ حق تعالی جل شانہ اتنا قادر مطلق ہے کہ ہوا انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا، کہ اس نے زمین سے تمہیں پیدا کیا اور زمین ہی کے اندر تمہیں آباد کیا۔ یعنی زمین سے پیدا کرنے کے معنی یہ ہوئے کہ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، اور پھر زمین ہی کے اندر ان کی آبادی اور ان کی زندگی مقدر ہوئی اور وہ زمین پر اتارے گئے۔ تو اللہ کی یہ کتنی بڑی قدرت ہے کہ زمین جس کو ہم مردہ کہتے ہیں، زمین جو مردنی کی ایک علامت شمار کی جاتی ہے، بے جان ہونے کی علامت شمار کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بے جان زمین سے ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی جاندار مخلوق یعنی حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی اور کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ اتنا بڑا انسان اللہ تعالیٰ نے مٹی جیسی مخلوق سے، جس کو ہم انتہائی کم تر مخلوق سمجھتے ہیں، اس مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ مٹی سے اور زمین سے انسان کو پیدا فرما سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک پتھر سے ایک اونٹنی کو بھی پیدا فرما سکتا ہے۔ یہ اونٹنی جس کو ناقۃ اللہ کہا گیا یہاں، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی ایک نشانی بن کر آئی تھی۔ یہ ایک پتھر سے اچانک نمودار ہوئی، اور جب اچانک نمودار ہوئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ ہے، اور اللہ کی اونٹنی ہونے کی وجہ سے اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کی کچھ ذمہ داریاں تمہارے اوپر عائد ہیں، اور وہ حقوق یہ ہے کہ تم اسے مارو گے نہیں، تم اسے اذیت اور تکلیف نہیں دو گے، اور یہ بالکل آزاد پھرتی رہے گی، جہاں سے چاہے گی یہ گھاس کھائے گی، جب چاہے گی یہ گھاس کھائے گی، اور جس کا چاہے گی گھاس کھائے گی، کوئی شخص اس کو منع نہیں کر سکتا اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایک امتحان اور آزمائش کے درجے کی چیز تھی، اور گویا اس سے قوم کے صبر کا امتحان لیا جا رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے کہنے پر یہ قوم کس حد تک اس اونٹنی کی تعظیم اور اس اونٹنی کو عزت دیتی ہے، اور جو حقوق اور جو باتیں اللہ کے نبی نے اس اونٹنی کے حوالے سے قوم کے ذمہ عائد کی ہیں، ان میں سے کس حد تک قوم جو ہے وہ ان کی پابندی کرتی ہے اور کس حد تک نافرمانی کرتی ہے۔ یہ ایک امتحان تھا، اور اس امتحان کے لیے حق تعالی جل شانہ نے اس اونٹنی کو گویا ایک علامت اور ایک نشانی کے طور پر استعمال کیا۔ ان لوگوں نے اونٹنی کی عزت تو کیا کرتے یہ لوگ، انہوں نے اونٹنی کی بہت بے قدری کی اور اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ حق تعالی جل شانہ نے ان کو بھی ہلاک کیا، اور ان کے ہلاک کا طریقہ یہ ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک ایسی چیخ ماری کہ اس زمین دوز قسم کی چیخ سے اور اس دہلانے والی چیخ سے سب کے دل پھٹ گئے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے چند ماننے والے جو ہیں وہ بچنے والے ہو گئے۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں چونکہ ایک معجزانہ انداز کے ساتھ ایک اونٹنی کی پیدائش اور اونٹنی کی تخلیق ہوئی تھی، چنانچہ اس مناسبت سے آیت نمبر 69 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بات مورخین نے لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی، جن کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ دوسری بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ علیہ السلام تھی، اور حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں 120 برس ان کی عمر ہو چکی تھی، اور ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 92 برس ہو چکی تھی۔ یہ ایک ایسی عمر کا مرحلہ تھا، اور ایک ایسے مرحلے پر دونوں میاں بیوی پہنچ چکے تھے کہ جس مرحلے پر اولاد کا ہونا بظاہر اور ظاہری اسباب کے اندر ممکن نہیں تھا، لیکن حق تعالی جل شانہ نے اپنے معجزے کے ساتھ اور اپنی قدرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ چنانچہ اس اونٹنی کی مناسبت سے کہ جس طرح اس کی پیدائش ایک معجزانہ رنگ کے اندر، ایک معجزانہ انداز کے اندر ہوئی ہے،
اور معمول سے ہٹ کر ہوئی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش بھی ایک معجزانہ انداز، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزانہ انداز کے ساتھ ہوئی ہے، معمول سے ہٹ کر ہوئی ہے، اور اس معمول اور اس عام دستور سے ہٹ کر ہوئی ہے جس عام دستور سے اور جس عام معمول سے بچوں کی پیدائش ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد آیت نمبر 77 سے قوم لوط کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ قوم لوط جو تھی، یہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے، اور شام کا جو جنوبی علاقہ تھا یہ آپ کا وطن تھا۔ تقریباً 4 لاکھ آبادی تھی، اور اس 4 لاکھ آبادی کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ قوم لوط جو تھی یہ انتہائی فحاشی اور عریانی کے اندر مبتلا تھی، ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھی، اور انتہائی فحش حرکات کے اندر یہ مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا اور ان لوگوں کو اس فحاشی اور اس طرح کی بے حیائی کے کام کرنے سے روکا، اور یہ بات کہی کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور جو اخلاقی روایات اور اخلاقی اقدار حق تعالی جل شانہ نے انسانوں کے لیے عطا فرمائی ہے، اور جو طریقہ کار زندگی کا اور زندگی کو گزارنے کا اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے فطری متعین کیا ہے، اسی فطری طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارو۔ یہ اس طرح کی زندگی گزارنا کہ جو انسانیت کے بھی خلاف ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے، اعلیٰ اخلاقی اقدار کے بھی خلاف ہے، اور اللہ کے حکم اور اللہ کی ہدایات کے بھی خلاف ہے، یہ ہرگز نہ کرو۔ لیکن اس قوم نے بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو ماننے کے بجائے حضرت لوط علیہ السلام کی مخالفت کا طریقہ اختیار کیے رکھا، چنانچہ ان پر بھی اللہ کا عذاب ہوا، اور ان پر جو اللہ کا عذاب ہوا وہ یوں ہوا کہ پتھروں کی بارش ان کے اوپر ہوئی، اور پتھروں کی بارش سے یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ عام طور پر مفسرین کا اور عارفین و صوفیاء کا خیال یہ ہے کہ یہ جو رجم کی سزا ہے زانی محسن کے لیے، کہ ایک شادی شدہ شخص اگر اس فعل کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس کو رجم کی سزا دی جاتی ہے، سنسار کیا جاتا ہے۔ یہ سنسار کیا جانا بھی اسی مناسبت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کو، جو اسی کے قریب تر ایک فعل کے اندر مبتلا تھی، آسمان سے سنگ باری کر کے اور سنسار کر کے گویا ہلاک کیا۔ تو قوم لوط کا واقعہ بیان کیا گیا۔ چھٹا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ واقعہ آیت نمبر 84 سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء مشہور تھے، اور یہ قوم مدین کی طرف اللہ کے نبی بن کر آئے تھے۔ یہ قوم مدین جو تھی، اس کی جو خرابیاں تھیں وہ وہی خرابیاں تو تھیں ہی، عقائد کی خرابیوں کے اندر یہ اسی طرح شرک کے اندر مبتلا تھے جس طرح سے قوم سمود اور قوم عاد شرک کے اندر مبتلا تھی۔ لیکن شرک کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک معاملات کی خرابیاں بہت زیادہ پائی جاتی تھی، تجارتی بدعنوانیاں اور تجارتی بےایمانیاں اور بددیانتیاں ان لوگوں کے اندر پائی جاتی تھیں۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہی تجارتی بدعنوانیوں اور انہی تجارتی بددیانتیوں کو نشانہ بنایا، اور اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ یہ گویا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور یہ بھی دیکھو کہ ولا تنقص المکیال، ناپ تول میں مکیال والمیزان، ناپ تول کے اندر کوئی کمی نہ کرو۔ انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، میں اس وقت تو تمہیں بڑی خیر و عافیت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، زندہ سلامت دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ اس قسم کی بدعنوانیوں اور خرابیوں میں مبتلا ہونے کے بعد تم اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر مسلط کرنے والے ہوگے۔ ایک ایسے عذاب کا مجھے اندیشہ ہے کہ جو تمہارے اوپر بڑا حاوی ہو جائے گا اور تمہارے اوپر مسلط ہو جائے گا۔
اس لیے ان چیزوں سے باز آ جاؤ، اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کہ ناپ تول پورا کیا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور چیزوں کے اندر ملاوٹیں نہ کیا کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اندر فساد مٹاتے مت پھرا کرو۔ یہ گویا نصیحت کی حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم مدین کو، چنانچہ ان لوگوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کو توجہ سے سننے کے بجائے اور اس بات پر عمل کرنے اور اس بات کو ماننے کے بجائے حضرت شعیب علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور دریدہ دہنی کا طریقہ اختیار کیا، حضرت شعیب کو ماننے سے انکار کیا۔ چنانچہ یہ لوگ بھی حق تعالی جل شانہ کے حکم سے اور اللہ کے عذاب سے ہلاک کر دیے گئے۔ ساتواں قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بہت اختصار کے ساتھ یہاں چند جزیات کے ساتھ بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان واقعات کو بیان کرنے اور ان 7 واقعات کو ذکر کرنے کے بعد سورہ مبارکہ کے آخر میں حق تعالی جل شانہ ان واقعات کو بیان کرنے کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو واقعات قرآن کریم میں بیان کیے جاتے ہیں، یہ جو قصے ذکر کیے جاتے ہیں اقوام سابقہ کے، ان کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کی ایک حکمت تو یہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ جس سے آپ کے دل کو تقویت محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں یہ دراصل آپ کے دل کی تقویت کے لیے اور آپ کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ واقعات بالکل صحیح آپ بیان کرتے ہیں۔ ان واقعات کے اندر جو تاریخی حقائق ہیں وہ بالکل درست اور صحیح ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اہل کتاب سے پوچھتے ہیں ان واقعات کی تفصیلات، تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعات واقعی اسی طرح ہے جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں، جبکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ آپ امی تھے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ نے کسی مدرسے اور کسی ادارے کے اندر نہیں پڑھا، کسی مورخ سے آپ نے تعلیم نہیں حاصل کی، پھر آپ کو یہ واقعات کس طرح سے اس طرح بالکل درست معلوم ہو گئے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کی وحی نے بتلائے، یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی ایک بہت بڑی دلیل لنثبت بہ فؤادک، کہ آپ کے دل کو ثابت کرنے اور مضبوط کرنے کے لیے یہ واقعات بیان ہوتے ہیں۔ پھر ایک جو معاملہ ہے یا ایک جو وجہ ہے ان واقعات کو بیان کرنے کی، وہ یہ ہے کہ دراصل ان واقعات کو بیان کر کے یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ دیکھو اقوام سابقہ کی طرف بھی اللہ کے انبیاء علیہ السلام آئے، ان لوگوں نے اللہ کے انبیاء علیہ السلام سے انکار کا اور ان کی شان میں گستاخی کا طریقہ اختیار کیا، اور اس کا انجام اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کا عذاب آیا اور اللہ کے عذاب سے یہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ اگر تم بھی یہی طریقہ اختیار کرو گے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں اور تمہیں دعوت حق دے رہا ہوں جس طرح اور انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی اقوام کو دعوت حق دی، اگر تم بھی اسی طرح سے اختیار کرو گے اور یہی روش اور یہی ضد و عناد کا اور انکار کا طریقہ اختیار کیے رکھو گے تو اسی طرح اللہ کا عذاب تم پر بھی نازل ہو جائے گا جس طرح سے اور لوگوں کے اوپر نازل ہوا۔ اب کب نازل ہوگا یہ اللہ کو خبر ہے، یہ اللہ کے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا۔ اللہ کے عذاب کی کوئی تاریخ متعین کرنا یہ اللہ کے کسی بھی نبی کا کام نہیں ہوا کرتا، یہ اللہ کا کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب کس قوم کو عذاب سے ہلاک کرنا ہے، چنانچہ فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اللہ ہی کے پاس غیب کی خبریں ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی زمین و آسمان کے تمام پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے، اور جتنے بھی امور ہیں وہ اسی طرف لوٹتے ہیں، سارے معاملات کا اور تمام امور کا مالک وہی ہے۔ کب کس قوم کو عذاب سے ہلاک کرنا یہ فیصلہ کرنا اسی کا کام ہوتا ہے، اس کو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، اس کو کوئی رائے نہیں دے سکتا، اس کو کوئی شخص کسی قانون اور ضابطے کا پابند نہیں بنا سکتا۔ بس ٹھیک ہے فاعبدہ وتوکل علیہ، تمہارے لیے جو ذمہ داری ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم عذاب کی تاریخ کی تحقیق اور جستجو کے اندر پڑ جاؤ، بلکہ تمہاری ذمہ داری تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو وتوکل علیہ، اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرو۔
کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس عبادت کو قبول کرنے والا ہوگا. وما ربک بغافل عما تعملون، اور یہ بات یاد رکھو کہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو حق تعالی جل شانہ تمہارے اس عمل سے غافل اور بے خبر نہیں ہے. ان مضامین کے اوپر سورہ ہود جو ہے وہ اختتام کو پہنچتی ہے، اور ان مضامین سے گویا ان واقعات کا ایک خلاصہ اور ایک نچوڑ پیش کر دیا گیا. جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کریم کی تقریباً ہر سورہ مبارکہ کے اندر آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیات ہوتی ہیں وہ آخری آیات اس سورہ مبارکہ کے پورے مضامین کا ایک خلاصہ اور ایک نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دیتی ہیں، ایک نتیجہ بحث نکال کر ہمارے سامنے رکھ دیتی ہیں کہ یہ مضامین جو آپ نے پوری تفصیل سے پوری سورہ مبارکہ کے اندر پڑھے ہیں، ان مضامین کا خلاصہ کیا ہے، ان مضامین کا مقصد کیا ہے، ان مضامین کے بیان کرنے کی حکمت کیا ہے. یہاں بھی اسی طرح سورہ ہود کے آخر میں 8 واقعات 7 واقعات بیان کرنے کے بعد ان واقعات کو بیان کرنے کی حکمت ایک خلاصے کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دی. سورہ یوسف جو ہے یہ مکی سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر 111 آیات ہیں، اور حق تعالی جل شانہ کی طرف سے اس سورہ مبارکہ کے اندر 12 رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ نقل کیا گیا اور بتایا گیا ہے اس کا اسلوب اور اس کا انداز کچھ ذرا منفرد سا ہے. دوسرے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں دوسری صورتوں کے اندر، گزشتہ صورتوں کے اندر ہم پوری تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، مختلف صورتوں میں مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں اور وہ ہم پڑھ چکے ہیں. سورہ اعراف کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں سورہ یونس میں اور سورہ ہود میں بھی کچھ واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں. طریقہ اور اسلوب عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی سورہ مبارکہ کے اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات کے مختلف اجزاء بیان کیے جاتے ہیں. واقعے کو کسی ایک پوری تفصیل کے ساتھ اور اس پورے واقعے کی جو تفصیل اور ترتیب ہے اس ترتیب کے ساتھ عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا. کسی سورہ میں کوئی واقعے کا کوئی جز لے لیا گیا، اسی واقعے کا دوسرا جز کسی دوسرے سورہ مبارکہ کے اندر بیان کر دیا گیا، اسی واقعے کا کوئی تیسرا حصہ کسی تیسری سورت مبارکہ کے اندر بیان کر دیا گیا. اس طرح سے یہ اسلوب واقعات کے بیان کے اندر حق تعالی جل شانہ کا پورے قرآن کریم کے اندر ہے. لیکن سورہ یوسف میں حق تعالی جل شانہ نے صرف ایک ہی واقعہ بیان کیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوری اپنی منطقی ترتیب کے ساتھ بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن، پھر ان کے بھائیوں کے ساتھ گزر، پھر اس طرح سے ان کا جدا ہو جانا، پھر ان کا مصر پہنچ جانا، پھر ان کا بادشاہ بن جانا، پھر بھائیوں سے ملنا اور پھر والد سے ملنا، جو پورا اس کا منطقی ترتیب ہے اس واقعے کی، اسی واقعے کی ترتیب کے ساتھ اس پوری سورہ مبارکہ کے اندر اس پورے واقعے کو اور پورے قصے کو بیان کیا گیا ہے. یہ ایک جداگانہ اسلوب ہے اور ایک نیا اسلوب ہے، اور اس اسلوب سے بیان کیے جانے والے واقعے کو حق تعالی جل شانہ احسن القصص کے نام سے یاد فرما رہے ہیں. فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، کہ اس قرآن کریم کے اندر ہم تمہیں بہترین قصہ اور احسن القصص جو ہے وہ بیان کریں گے. اس واقعے کو احسن القصص کیوں کہا گیا؟ اس کے مختلف جوابات دیے ہیں مفسرین اکرام نے. ظاہر ہے کہ ان تفصیلات میں تو جانے کا اس وقت نہیں ہے. خلاصتاً یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص اس لیے کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے حیات مبارکہ سے بڑی گہری مشابہت سمجھ میں آتی ہے اور نظر آتی ہے. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اپنے گھر سے نکالا، اسی طرح آپ کو بھی آپ کے ہی بھائی بندوں نے اور آپ کی برادری والوں نے مکہ مکرمہ سے نکالا. جس طرح آپ کو ایک سوشل بائیکاٹ کا سامنا ہوا تھا،
حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اپنے ہم وطنوں اور اپنے بھائیوں سے سوشل بائیکاٹ کا سامنا ہوا. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک کنویں کے اندر جا کر بیٹھ گئے تھے، اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر سفر ہجرت کے اندر جا کر بیٹھے تھے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں اپنے بھائیوں میں سے نکال کر پہلے کچھ تنگی اور کچھ دقت اور تکلیف اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا فرمایا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکل کر ابتداءً کچھ تکالیف ہوئی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے عروج و ترقی عطا فرمائی، اور حتیٰ کہ اتنا عروج و ترقی ہوا کہ مکہ مکرمہ بھی فتح ہوا. اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اہل مکہ پیش ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی ان کے بھائی قصوروار بن کر آئے اور آ کر یہ کہا کہ آپ جو سزا دینا چاہیں وہ دے دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اسی طرح سے مکے کے تمام سردار قصوروار بن کر آئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور اعلان کر دیا لا تثریب علیکم اليوم. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا. تو یہ بات گویا گہری مشابہت نظر آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی حیات مبارکہ کے واقعات اور حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو ہم کچھ حصوں کے اندر اگر تقسیم کر لیں تو زیادہ آسان ہو جائے گا بات کو سمجھنا. اس کا پہلا حصہ تو اس طرح سے ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے 12 بھائیوں کے ساتھ جو ان کے سوتیلے بھائی تھے ان کے ساتھ اپنے گھر کے اندر رہ رہے ہیں. لیکن بھائیوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ والد صاحب یوسف سے زیادہ محبت اور زیادہ تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی شفقت کا معاملہ زیادہ ہے بنسبت ہم لوگوں کے. اس بات نے ان بھائیوں کے اندر ایک خاص قسم کا حسد کا جذبہ پیدا کر دیا، اور انہوں نے اس منصوبے کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا کہ کسی طرح یوسف کو راستے سے ہٹایا جائے، اور یوسف کو کم از کم اگر زندگی اس کی ختم نہیں کی جا سکتی تو کم از کم اتنا ضرور کیا جائے کہ وہ والد سے الگ اور جدا ہو جائے تاکہ والد ہمارے مقابلے میں اس کو زیادہ محبت سے نہ نوازیں. چنانچہ اس منصوبے پر عمل درآمد شروع ہوا، اور اس عمل درآمد کا یہ ہوا اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور اس خواب کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ مجھ کو ستارے ہیں، کچھ ستارے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور چاند اور سورج مجھ کو یا بنی لا یا ابتی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ اے والد صاحب میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج جو ہے مجھے سجدہ ریز ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد صاحب کو بتلایا تو والد صاحب نے کہا کہ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا، کیونکہ انہیں بھی اندازہ تھا کہ بھائی ان سے کچھ حسد اور کچھ جلن رکھتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا. چنانچہ وہ حسد اور جلن تو واقعتاً ان لوگوں کے اندر تھا، اور یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے درمیان سے نکال دیں. چنانچہ جب یہ منصوبہ بن گیا تو ایک دن والد صاحب کے پاس آئے اور والد صاحب سے یہ کہا کہ صاحب کل ہم جا رہے ہیں ذرا کھیلنے کودنے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یوسف کو بھی آپ ہمارے ساتھ بھیج دیں، یہ بھی ہمارے ساتھ چلا جائے، اور جس طرح سے ہم کھیلے کودیں گے یہ بھی ہمارے ساتھ کھیلے کودیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد صاحب نے یہ کہا کہ صاحب بات یہ ہے کہ جانے میں تو کوئی وہ نہیں ہے، انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، مجھے ڈر یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم تو اپنے کھیل تماشے کے اندر لگ جاؤ اور اسے کوئی جنگلی بھیڑیا کھا جائے یا اس کو کوئی نقصان پہنچا جائے. مجھے یہ اندیشہ ہے اپنے بچے کے متعلق، اس لیے میں ذرا ڈرتا ہوں. اس پر انہوں نے کہا نہیں صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ایسی بات ہوئی لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور اگر ایسا واقعہ ہوا تو یہ تو بڑا گھاٹا اور بڑا نقصان کا سودا ہوگا. تو اس طرح کی باتیں کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو گویا مطمئن کر دیا، اور مطمئن کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. یہاں سے اب گویا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا. ایک اندھا کنواں تھا جو خشک تھا، اس کے اندر ڈال دیا اور ڈال کر آ گئے، اور آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ کہا کہ صاحب وہی ہوا جس کا آپ کو اندیشہ تھا،
اور وہ ہوا یہ کہ ایک بھیڑیا جو ہے، ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ تم سامان کی نگرانی کرو، ہم ذرا کھیل کود کر لے. ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا، اور ایک قمیص کے اوپر جو خون لگا کر لائے تھے وہ بھی ثبوت کے طور پر پیش کر دی حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہوا اور وہ رونے لگے، اور پھر اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی اور وہ اندھے ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ لوگ اندھے کنویں میں ڈال کر واپس آ گئے. ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. اس تجارتی قافلے نے پانی کے لیے اپنا ڈول اس کنویں کے اندر ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام فوراً اس ڈول کے اندر بیٹھ گئے، اور جب اس نے ڈول واپس کھینچا تو بجائے پانی کے اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا اس کے اندر ڈول کے اندر بیٹھا ہوا ہے. وہ بڑا حیران اور پریشان ہوا، لے کر آیا قافلے والوں کے پاس. ابھی اس پر گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت یوسف کا ہی کوئی بھائی وہاں سے گزرا. اس نے جب دیکھا کہ یوسف اس طرح سے جو ہے وہ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں اور زندہ بچ گئے ہیں، تو اس نے ایک اور بات کہی اور یہ کہا کہ صاحب یہ اصل میں ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اور آپ اگر اسے لے جائیں تو ٹھیک ہے، لے جائیں اور کچھ پیسے ہمیں دے دیں، ہم آپ سے اس کا مطالبہ نہیں کریں گے. چنانچہ وہ تاجر لوگ تھے، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چند ٹکوں کے عوض اور چند پیسوں کے عوض ان سے خرید لیا اور لے کر مصر چلے گئے. یہاں سے واقعے کا گویا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسے شخص نے بڑے مہنگے داموں خرید لیا کہ جو حضرت وہاں پر مصر کی حکومت کا ایک بہت بڑا افسر تھا، سرکاری عہدے کے اوپر فائز تھا. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. یہ لوگ جو تجارتی قافلے کے افراد تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب لے جا رہے تھے تو بڑے عجیب و غریب واقعات انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق دیکھے، اور ایک عجیب و غریب قسم کی روحانی برکات کا انہیں احساس ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے وجود سے اور آپ کی شخصیت سے. چنانچہ یہ باتیں جا کر جب انہوں نے مصر کے اندر بتلائیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی جو شکل و صورت تھی، آپ کی شکل کے اوپر جو معصومیت تھی، آپ کی شکل کے اندر جو شرافت اور نجابت تھی، ان تمام باتوں نے آپ کا گرویدہ لوگوں کو بنا دیا. چنانچہ وہ ایک بڑا سرکاری عہدیدار حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر لے گیا. اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام پر اب مشکلات کا مزید دروازہ کھلتا ہے، اور وہ مزید دروازہ اس طرح سے کھلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسن کے اندر بڑے بے مثل تھے. وہ شخص کے جس نے خریدا تھا اس کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر فرشتہ ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پاک باز قسم کے شخص تھے. ظاہر ہے کہ بھاگنے لگے. جب بھاگنے لگے تو اس نے قمیص سے پکڑ لیا اور پکڑ کر کھینچنا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے ہی کی کوشش کرنے لگے. اس کوشش اور اس کھینچا تانی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص پھٹ گیا. اب جب اس نے دیکھا کہ میں کامیاب نہیں ہو رہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے، تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام تراشی شروع کر دی کہ یہ میرے اوپر حملہ آور ہو رہا تھا اور اس طرح سے میری عزت کو لوٹنے والا تھا. چنانچہ لوگ جمع ہو گئے اور یہ بات چیمی گوئیاں شروع ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق. ایک شخص جو تھا اس نے کہا کہ صاحب اس سلسلے میں اتنا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اتنا پریشان ہونے کی آخر کیا ضرورت ہے، ان کا قمیص دیکھ لیا جائے کہ قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. یہ ایک شخص نے بڑی اچھی تجویز پیش کی اور یہ کہا کہ ذرا اس کے قمیص کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے کہ اس کا قمیص آیا آگے سے پھٹا ہوا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شخص قصوروار ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عورت قصوروار ہے. چنانچہ اب قمیص کو دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور اس اصول کے تحت وہ عورت قصوروار ثابت ہو رہی تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہ عورت ایک سرکاری افسر کی بیوی تھی. ایک سرکاری افسر کے جو اس وقت کسی عہدے کے اوپر فائز تھا، اس کی بیوی کے اوپر کس طرح کوئی الزام لگ سکتا تھا اور کس طرح اس کو سزا مل سکتی تھی. ظاہر ہے کہ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے اوپر الزام عائد کیا گیا اور اس الزام کے تحت انہیں قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اس قید خانے کے اندر کچھ اور دو لوگ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے معمولات کو دیکھ رہے ہیں.
حضرت یوسف کی جو شخصیت ہے اور ان کی شخصیت کی جو شرافت اور بزرگی ہے وہ اس کو بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، جو ان کے عبادات اور ذکر و تسبیح کے معمولات ہیں وہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک ان کے ذہن میں ایک تاثر پیدا کرنے والی ہوئی، اور اسی تاثر کا نتیجہ ہوا کہ ان دونوں افراد نے خواب دیکھا الگ الگ، اور وہ دونوں نے یہ سوچا کہ یہ کچھ بزرگ سی شخصیت ہمیں لگتے ہیں، ہم دونوں خواب ان سے بیان کریں اور پوچھیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں قیدی ساتھی جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہا کہ صاحب ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، ہمیں بتلائیے اس کی تعبیر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات دیکھی کہ یہ دونوں قیدی اپنا ایک مطلب لے کر آئے ہیں اور ایک بات پوچھنے کے لیے اور ایک سوال کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس سوال کا جواب سننے کے لیے بالکل میری طرف پوری طرح متوجہ ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا اور خواب کی تعبیر بتلانے سے پہلے انہیں دین حق کی دعوت دی اور یہ کہا کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے میرے قیدی ساتھیوں ذرا یہ بات بتلاؤ کہ کیا بہت سارے معبودوں کی پوجا کرنا یہ ایک اللہ کی پوجا سے کچھ بہتر محسوس ہوتا ہے تمہیں؟ یہ ایک سوال چھوڑ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ بڑی میری طرف متوجہ ہیں اور اپنے خواب کی تعبیر سننے کے لیے بے چین ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سوال چھوڑ دیا کہ ذرا اس بات کے اوپر غور کرو کہ یہ چند معبود بنا لینا، اس کی بھی پوجا، اس کی بھی پوجا، اس کی بھی پوجا، اس کی بھی پوجا، یہ زیادہ بہتر شکل ہے یا یہ زیادہ بہتر شکل ہے کہ انسان ایک خدا کو اپنا معبود سمجھ لے اور اسی خدا کی پرستش اور اسی خدا کی پیروی کرتا رہے ساری زندگی۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بیان کی اور اس خواب کی تعبیر میں یہ فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ تو آزاد ہو جائے گا، اور جو اس کی پرانی ڈیوٹی تھی سرکاری افسر کو کی خدمت کرنے کی اور اس کو کھلانے پلانے کی، وہ اسی ڈیوٹی کے اوپر بحال ہو جائے گا، البتہ تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ چنانچہ یہی ہوا کہ چند دنوں کے بعد ان میں سے ایک شخص کو پھانسی دے دی گئی اور ایک شخص کو آزاد کر دیا گیا اور اپنے سابق عہدے کے اوپر بحال کر دیا گیا۔ یہ بات جو تھی، یہ خواب اور یہ خواب کا واقعہ اور اس طرح سے تعبیر کا بتلانا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آزادی کا ایک پروانہ بن گئی اور آزادی کا ایک بہانہ بن گئی۔ اور ہوا یہ کہ اس شخص کی رہائی کے بعد جس شخص کی رہائی کو خواب میں بشارت اور خوشخبری دی گئی تھی، اس جگہ کے بادشاہ نے اور مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ دیکھا کہ انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ 7 دبلی پتلی بالکل سوکھی سڑی سی گائیں ہیں، انہوں نے 7 بڑی موٹی موٹی گایوں کو کھا لیا ہے۔ یہ اس نے خواب کے اندر دیکھا، اور 7 اس نے بالیں دیکھی کہ جو بڑی سرسبز و شاداب محسوس ہو رہی تھی، اور 7 بالیں جو تھی وہ بالکل خشک ہوئی ہوئی تھی۔ یہ خواب جب اس بادشاہ نے دیکھا تو اس نے شاہی معبرین کے سامنے اس خواب کو بیان کیا۔ شاہی معبرین کو اس خواب کی کوئی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے کہا نہیں، الغاث و احلام، یہ ایسے ہی کوئی بدہضمی کے قسم کے خواب ہیں، آپ کے اس کا کوئی مطلب نہیں سمجھ میں آتا۔ اس دوران اس شخص کو پتہ لگ گیا کہ بادشاہ نے اس طرح سے خواب دیکھا ہوا ہے اور اس کی کوئی تعبیر نہیں بتلا رہا۔ مان اسے یاد آیا کہ قید میں جب میں تھا تو ایک بزرگ شخصیت وہاں قیدی میرے ساتھ تھے اور انہوں نے میرے خواب کی تعبیر بتلائی تھی اور ایک میرے ساتھی کی، وہ دونوں تعبیریں بالکل صحیح واقع ہوئی تھی، ان سے اس بارے میں مشورہ کیا جائے۔ چنانچہ وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور خواب کی تعبیر دریافت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ 7 سال اللہ کی طرف سے خوشحالی کے اور پیداوار کے ہوں گے، اس کے اندر بڑی کثرت سے پیداوار ہوگی اور اللہ کی طرف سے رحمتیں برسیں گی۔ اس کے بعد 7 سال جو ہوں گے وہ خوش سالی کے اور قحط سالی کے ہوں گے، اور ان 7 سالوں کے اندر جو خوش سالی اور قحط سالی کے ہیں، تم لوگوں کو وہ کچھ کھانا ہوگا جو پچھلے 7 سالوں کی پیداوار تم نے جمع کر رکھی ہوگی۔ یہ خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلائی۔ وہ شخص فوراً گیا اور جا کر بادشاہ کے سامنے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر کو بتلا دیا۔
وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تعبیر سے بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا کر لاؤ۔ اب یہ جب بلاوے کا پیغام لے کر گیا یہ شخص، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے ذرا بادشاہ سے یہ پوچھ کر آؤ کہ وہ عورتوں کا قصہ کیا تھا، وہ عورتیں کیا تھیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، وہ کیا قصہ تھا اور کیا واقعہ تھا۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچے، بادشاہ نے اس کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے قصور اب تک جیل میں ڈالے رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا، حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی بات چیت ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ترکیب کو بھی بیان کیا کہ کس ترکیب سے ہم وہ غلہ اور وہ چیزیں جو ہیں وہ 7 سال تک تر و تازہ اور کھانے کے قابل رکھ سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی گفتگو سے وہ متاثر ہوا اور متاثر ہو کر اس نے وزارت خوراک کی ذمہ داری حضرت یوسف علیہ السلام کے ذمہ لگا دی۔ چنانچہ یہ واقعہ اس طرح سے چل رہا ہے اور اس کا اگلا حصہ اور اگلا جز جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ وہ 7 سال کیسے ہوئے، ان سرسبز و شاداب کے اندر واقع کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ اسٹاک کیا، پھر جب خوش سالی اور قحط سالی کا دور آیا تو کس طرح سے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی اس ترکیب سے مستفید ہوئے اور پھر کس طرح سے وہ بھائی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مل گئے۔ یہ واقعے کے اگلے اجزاء ہیں جو انشاءاللہ العزیز آئندہ درس کے اندر آئیں گے۔